السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم جیسی دولت سے نوازا ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ رحمان نازل فرمایا ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت ابھی ہم نے آپ کے سامنے کی۔ کافر نہیں جانتے تھے کہ رحمان کیا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو تعریف کی ہے وہ یہ کہا کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے جس نے تمہیں قرآن کریم کی تعلیم دی۔ رحمان کون ہے؟ جس نے تمہیں قرآن کریم کی تعلیم دی۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے کہ ہم نے انسان کو کیا کیا عطا فرمایا۔ اس میں سب سے پہلا جو لفظ لایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سب سے بڑی نعمت کا جو تذکرہ کیا ہے وہ کہا علم القرآن، کہ ہم نے سب سے بڑی نعمت جو ہم نے تم کو بخشا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی دولت ہے۔ قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی، لیکن آج ہم غفلت کے شکار ہیں، قرآن کریم سے بہت دور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالی ہم سے کام نہ لے کر کے دوسری قوموں سے کام لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے، جو بھی اس کو پڑھے گا وہ ہدایت کو پالے گا۔ یہی وجہ ہے اس آیت کی پس منظر میں آپ دیکھ لیجئے کہ دیگر قومیں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، مجوسی ہو، جو بھی ہو، اللہ کو نہ مانتا ہو، لیکن جب وہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ایک کافر جب قرآن کریم پڑھتا ہے تو وہ دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ جس کے گھر میں قرآن کریم پڑھا ہوا ہوتا ہے، ہماری زندگی میں کیوں نہیں تبدیلی آتی؟ کتنے سوچنے کے مقام ہے کہ نہیں؟ تو میرے بزرگوں، دوستو، یہ قرآن کریم طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے۔ ہم اور آپ کو قرآن کریم سے بے حد محبت ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسی نعمت ہے کہ تمہیں اس میں خوش ہونا چاہیے۔ ذالک فضل اللہ فلیفرحوا وخیر مما یجمعون، وہ تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو تم جمع کرتے ہو۔ قرآن کریم ایسی دولت ہے کہ جس پہ تمہیں خوش ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو تم جمع کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اس کو خوب سے خوب پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ تراویح میں آپ نے قرآن کریم کو سنا، اور آج وہ خوشی کا مقام ہے کہ آپ نے تراویح کی نمازیں پڑھی اور قرآن کریم کو تراویح میں پورا مکمل سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تراویح کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزے کو قبول فرمائے۔ ایک حدیث میں سناتا ہوں کہ جو اللہ کی طرف سے آپ کو انعام ملنے والا ہے وہ یہ کہ حدیث میں آیا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص بھی رمضان المبارک کے مہینے میں راتوں کو قیام کرے گا، جیسے کہ ابھی رات ہے، قیام ہے، مسجدوں میں ہم ہیں، تو راتوں کو قیام کرے گا، یعنی تراویح کی نماز پڑھے گا یا تہجد کی نماز پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کس قدر انعام ہے۔ اسی طرح سے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا قال اللہ تعالیٰ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ تم نے میرے لیے رکھا اس لیے میں ہی تمہارا بدلہ ہوں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے ایک جنت میں دروازہ بنایا ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ یہ صرف اعزاز اور شرف کس کو میسر ہوگی؟ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھا ہوگا۔ بہرحال یہ تو رمضان المبارک کے اور قرآن کریم کی کچھ باتیں آپ کے سامنے کہی، لیکن آپ کے سامنے جو شخصیت موجود ہے یہ بھی ایک گناگو صلاحیتوں کے حقدار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی خصوصیات سے نوازا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کہا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹے موجود نہیں ہیں، آپ کی نسلیں کس سے چلی ہیں؟ آپ کی نسلیں کس سے چلی ہیں بھائی؟ بیٹیوں سے۔ اور اس کے بعد بیٹا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے عالم کو کیا بنا دیا؟ بیٹا بنا دیا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو یہ جو چراغ ہے، یہ چراغ جب تک جلتا رہے گا تو یہاں روشنی ہوگی، اگر یہ چراغ گل ہو جائے گا تو اندھیرا سا چھا جائے گا۔ آج دنیا میں جس قدر اسلام پر چلنے کے لیے ہم لوگ ہیں اور جس طرح سے چل رہے ہیں اور دین کا بول بالا ہو رہا ہے، یہ کن کی بدولت ہو رہا ہے؟
انہی علماء کی وجہ سے. اگر علماء اپنا کام کرنا چھوڑ دیں مسجدیں بند ہو جائیں گی, مدرسے بند ہو جائیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر آپ کے ہندوستان میں یا کہیں بھی ایسا اگر ہوا تو کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا. یہی بات مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ میرٹھ میں جلسے میں مخاطب ہو کر کہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو وکیل یا پروفیسر یا انجینئر کیوں نہیں بناتے. انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنے بچوں کو پروفیسر اور انجینئر بنانے لگ جائیں تو یہ دنیا کی طرف چلے جائیں گے اور اس طرح سے دین کا پورا جنازہ نکل جائے گا. ایک وقت یہ آئے گا کہ پھر آپ کو نماز پڑھانے کے لیے تلاش کرنا پڑے گا کہ کہاں ہے کوئی نماز پڑھانے والا. ملے گا نہیں آپ کو. ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی اگر دنیا ہی کی طرف چلے جائے, دین کو چھوڑ دے, تو دین کا تو جنازہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے علماء کو جو اس دنیا میں بڑی مشقتوں سے اور بہت محنتوں کے بعد یہ تمغہ عطا فرمایا ہے, اور اس دنیا میں اس کا کوئی اعزاز یا اکرام ہو یا نہ ہو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں پوری امید ہے کہ کل قیامت کے دن علماء سرخرو اور کامیاب ہوں گے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے. جیسا کہ آپ نے ایک چھوٹا سا سنا کہ حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ آپ نے سنا نا, کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا تاج ان کے ماں باپ کو پہنائے گا. جن کے ماں باپ کا یہ عالم ہے تو اس حافظ قرآن کا کیا عالم ہوگا. تو اس لیے یہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے علماء سے محبت کریں, اپنے امام کی قدر کریں. یہ اللہ تبارک, یہ جو صاحب بیٹھے ہیں امام صاحب, یہ تو حافظ بھی ہیں, عالم بھی ہیں, اور ماشاءاللہ مسئلے مسائل بھی آپ کو سب بتاتے ہیں, قاری صاحب بھی ہیں, اور یہ شعر و شاعری بھی کرتے ہیں, کبھی کبھی یہ بھی کر لیتے ہیں. ہم سے کئی بار انہوں نے سنا ہے. تو یہ گناہ صلاحیتوں سے مستحق ہیں. اس پہ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ چہرہ کھلی کتاب ہے, عنوان جو بھی دو, جس رخ سے بھی پڑھو گے انہیں جان جاؤ گے. چہرہ کھلی کتاب ہے, عنوان جو بھی دو, چاہے عالم کہو حافظ کہو جو بھی کہنا ہے, چہرہ کھلی کتاب ہے, عنوان جو بھی دو, جس رخ سے بھی پڑھو گے انہیں جان جاؤ گے. تو اس لیے, اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب, کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. جب جیسے 14ویں چاند نکلتا ہے پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے نا, اور ستارے غائب ہو جاتے ہیں. یہی حال علماء کے بارے میں کہا. اور ایک حدیث تو یہ بھی ہے کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے بھی زیادہ وزنی ہوتا ہے. کیوں؟ کہ جب شہید ہو گیا اس کا اعمال ختم ہو گیا, لیکن ایک عالم جب تک بولتا رہے گا, جب تک لکھتا رہے گا, نہ جانے کتنے لوگ راہیاب ہوں گے, ہدایت یافتہ ہوں گے. تو علماء جو ہیں یہ بڑے قیمتی جوہر ہیں, اس لیے ہمیں اور آپ کو اسے سنبھالنے کی ضرورت ہے, اس کا قدر کرنے کی ضرورت ہے, انہیں بہت زیادہ پیار دینے کی ضرورت ہے, تاکہ انہیں کبھی کمی کسی طرح کی محسوس نہ ہو, اور یہ آپ کے لیے وقف ہو جائیں اور آپ ان کے لیے وقف ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا آپ کریں.